بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ نبوت سے 10 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ وہ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ یہ بھی قیدی بنائے گئے۔ سب لوگوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تو حضرت زینب نے بھی اپنی والدہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ہار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیے میں بھیجا۔ جب اس ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت خدیجہ کی یاد اور ان کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس شرط کے ساتھ ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے شرط کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کیا۔ مشرکین مکہ کے راستہ روکنے کی وجہ سے ان کو زخم لگا، جو وقتی طور پر تو اچھا ہو گیا تھا، مگر ان کی ہجرت کے 6 سال بعد زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے سن 8 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ بدر کے دن حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے خون رخسار پر بہنے لگا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ان کی آنکھ نکال دیں؟ تو آپ نے منع فرمایا اور حضرت قتادہ کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے ان کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھی ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ فائدہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے اور پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو جائے اور
پھر جاتے وقت بھی اس کو سلام کر کے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔